اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الکہف کی آیت 73 پر ہیں۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجیے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجیے۔ یہ پہلے واقعے کی کڑی ہے، یعنی میں بھول گیا تھا، آپ سے سوال نہ کرنے کا وعدہ میں نے کر لیا تھا، لہٰذا آپ میری اس بھول کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کریں اور درگزر سے کام لیں۔ کیونکہ انہوں نے کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا تھا، فوراً ٹوک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر عذر کرنے لگے کہ آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجیے۔ اگلی آیت 74 ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، تو خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، تو خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ آگے اسی آیت میں ہے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں؟ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ کشتی کو پھاڑنے کی ہوا تھا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے لڑکے کو قتل کر دینے کا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے؟ یعنی اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کسی کا خون بھی نہیں بہایا تھا، پھر آپ نے اسے قتل کر دیا۔ اس آیت کا آخر ہے لقد جئت شیئا نکرا۔ یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول کام کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول کام کیا۔ یہ دوسرا فقرہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں غلام کا لفظ لایا گیا ہے۔ غلام سے مراد ایک تو وہی غلام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لفظ غلام عربی زبان کے اعتبار سے نابالغ لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لڑکا جس کو خضر نے قتل کیا، اس کے متعلق حضرت ابن عباس اور اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ نابالغ تھا، چھوٹا تھا، اور آگے دو لفظ اور بھی آئے ہیں نفسا زکیۃ، اس سے بھی اس کے نابالغ ہونے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ جو لفظ زکیہ ہے اس کے معنی گناہوں سے پاک کے آتے ہیں، اور یہ صفت یا تو پیغمبروں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صفت یا تو پیغمبر کے اندر ہو سکتی ہے، یا پھر نابالغ بچے کی جس کے فعل اور اعمال پر کوئی مواخذہ نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ نابالغ بچہ تھا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، اور لاسٹ میں جو دو لفظ لائے گئے ہیں نفسا زکیۃ، اس سے بھی اس کے نابالغ ہونے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ زکیہ کے معنی گناہوں سے پاک کے آتے ہیں، اور یہ صفت یا تو پیغمبر کی ہو سکتی ہے
یا نابالغ بچے کی جس کے فعل اور اعمال پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اگلی آیت 75 ہے اور اس آیت سے 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 15 مکمل ہوا اس آیت 74 پر۔ پارہ نمبر جو 15 ابھی تک ہمارا چل رہا تھا یہ مکمل ہوا اور اس آیت اگلی آیت 75 سے 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت 75 16ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی آیت ہے 16ویں پارے کی۔ اس یعنی حضرت خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب پھر آیت 76 میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یعنی ایک دفعہ پھر آپ میری اس بھول کو نظر انداز کر دیں، لیکن اگر تیسری مرتبہ ہوا تب بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو، یعنی آپ کے طرف سے مجھ پر حجت قائم ہو گئی ہے، لہذا اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنے کے بارے میں عذر کر سکتے ہیں، بس آخری موقع ہے، آخری موقع اور دے دیجئے، آخری چانس۔ تو پھر قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو، یعنی آپ بس ایک لاسٹ بار چانس دے دیجئے، یعنی آپ کی طرف سے مجھ پر حجت قائم ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے بعد آپ مجھے اپنے پاس نہ رکھنے کے بارے میں عذر کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 77 کی طرف۔ یہ دوسرا واقعہ تھا، اب تیسرا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، پھر وہ یعنی حضرت موسیٰ اور خضر پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک بستی کے لوگوں کے پاس تو انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے۔ پھر جب وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک بستی کے لوگوں کے پاس تو انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، یہی کہا ہوگا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 77 میں ہی ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے، یعنی ان بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اس بستی کے رہنے والے کچھ ایسے سخت دل تھے کہ پوری بستی میں سے ایک شخص نے بھی انہیں کھانا کھلانے کی کوئی حامی نہیں بھری۔ یہ بستی کون سی تھی؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا جہاں سے گزر ہوا اور لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق انطاکیہ، ابن سیرین کی روایت کے مطابق ایکا تھی، اور حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ وہ اندلس کی کوئی بستی تھی، لیکن اس بستی سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ کون سی بستی تھی، اور نہ ہی یہ عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ آگے اسی آیت 77 میں ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی، تو اس بزرگ خضر نے اسے سیدھا کر دیا، تو اس خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ اب پھر بول پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ تفسیر عثمانی نے یہاں نقل کی ہے یہ بات، یعنی یہ دونوں ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں، مگر یہ سعادت بستی والوں کی قسمت میں، ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ انہوں نے موسیٰ اور خضر جیسے جلیل القدر لوگوں کی مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے تنگ دل لوگوں پر غصہ آتا اور حضرت خضر بھڑک اٹھتے غصے کی وجہ سے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، بلکہ بستی والوں پر یہ احسان کیا کہ ایک بھاری بھرکم دیوار جھکی ہوئی تھی، لوگ اس کے نیچے سے گزرتے خوف کھا رہے تھے، حضرت خضر نے ہاتھ لگا کر اسے سیدھا کر دیا۔ تو یہ تیسرا واقعہ تھا، بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں، لیکن یہ سعادت بستی والوں کی قسمت میں، ان کے مقدر میں نہیں تھی کہ ایسے نیک لوگوں کی وہ مہمان نوازی کرتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے تنگ دل لوگوں پر غصہ آتا، مگر حضرت خضر نے غصہ نہیں کیا، بلکہ بستی والوں پر یہ بڑا احسان کیا کہ ایک بھاری بھرکم دیوار جھکی ہوئی تھی، لوگ اس کے نیچے سے گزرتے خوف کھا رہے تھے، حضرت خضر نے ہاتھ لگا کر اسے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یعنی بستی والوں نے ہم مسافروں کا حق سمجھا ہی نہیں کہ وہ مہمان نوازی کرتے، ان کی دیوار مفت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کچھ معاوضہ لے کر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو جاتا، کھانے پینے کا بھی کام چل جاتا، اور ان تنگ دل کنجوس لوگوں کو ایک طرح کی تنبیہ بھی ہو جاتی، شاید اپنی اس بد اخلاقی پر انہیں خود کچھ ندامت ہوتی۔ آگے چلتے ہیں آیت 78 کی طرف۔ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس خضر علیہ السلام نے کہا اب بس یہ جدائی کا وقت ہے۔ قال هذا فراق بینی وبینک، اب اس خضر علیہ السلام نے کہا اب یہ جدائیگی کا وقت ہے، بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میرے اور آپ کے درمیان اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل حقیقت ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے، ان حالات کے بارے میں اب میں حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اگلی آیت 79 ہے۔ اب وہ ان تینوں واقعات کی حقیقت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھیں گے۔ اگلی آیت 79 ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی جو محنت کرتے تھے دریا میں، فی البحر، فی کے معنی میں، بحر کا مطلب سمندر، دریا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی، یعنی وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو محنت کرتے تھے دریا میں، یعنی وہ بہت غریب اور نادار لوگ تھے، صرف وہ کشتی ہی ان کے معاش کا ذریعہ تھی، ان کے کام دھندے کا ذریعہ تھی، اور اسی کشتی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دریا پار کراتے تھے اور اس مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے تھے، اپنا گھر کنبہ پالتے تھے۔ آگے اسی آیت 79 میں ہے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیوں؟ اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی، یہ تھی وجہ۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں،
اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی، یعنی بادشاہ ہر اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا جو صحیح سالم ہوا کرتی تھی۔ ان غریب لوگوں کی کشتی بھی اگر بے عیب ہوتی تو بادشاہ ان سے زبردستی چھین لیتا، یعنی اگر ان کی کشتی میں بھی کوئی عیب نہ ہوتا تو بادشاہ ان سے زبردستی چھین لیتا، چنانچہ میں نے اسے عیبدار کر دیا۔ اب جب کہ بادشاہ اس عیبدار کشتی کو دیکھے گا تو اسے چھوڑ دے گا، اور اس طرح ان کی روزی روٹی نہیں چھنے گی۔ پوری کشتی چھن جانے کے مقابلے میں ایک تختے کا ٹوٹ جانا یہ معمولی بات ہے۔ اس تختی کی وہ لوگ آسانی سے اس تختے کی مرمت بھی ہو گئی، اور اس طرح وہ کشتی روزی کا ذریعہ بھی بنی رہی۔ اس لیے وہ تختہ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے توڑا گیا تھا، نہ کہ ان کے نقصان کے لیے۔ آگے چلتے ہیں آیت 80 کی طرف۔ تو ایک واقعہ کلیئر ہو گیا۔ یہ آیت 80 ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین دونوں مومن تھے، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور ناشکری سے ان پر ظلم زیادتی کرے گا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور رہا وہ لڑکا یعنی جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، وہ لڑکا تو اس کے والدین دونوں کے دونوں مومن تھے، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور ناشکری سے ان پر ظلم زیادتی کرے گا۔ اس آیت کے تحت معرفت القرآن میں یہ ہے کہ یہ لڑکا جس کو خضر نے قتل کیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور ماں باپ کے خلاف سرکشی تھی۔ ماں باپ اس کے نیک اور صالح تھے۔ حضرت خضر نے کہا ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا اور تکلیف پہنچائے گا، اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے بھی ایک بڑا فتنہ بنے گا۔ اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت 81 کی طرف، اور یہ بھی اسی کی کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ آیت بھی یعنی آیت 81 بھی اسی کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اور پاکیزگی میں اور قریب تر شفقت میں بہتر اولاد، بس ہم نے چاہا۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد پاکیزگی میں اور قریب تر شفقت میں۔ بچے کے والدین کیونکہ نیک تھے، ان کے لیے ان کے رب نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ انہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمایا جائے جو پرہیزگاری میں اس سے بہتر ہو۔ چنانچہ وقتی طور پر بچے کے فوت ہو جانے سے والدین کو غم ہوا، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ ان کی بہتری کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ تو یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے، آیت 73 سے لے کر اور 81 تک وضاحت ہوئی۔ آج اتنی ہی تیاری ہو پائی تھی، اور اس واقعے کی ایک کڑی اور رہ گئی ہے، پھر ہم اس پورے واقعے کا خلاصہ کر کے اور اس کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،